بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے۔ اس وقت سیاست کس کروٹ بیٹھنے جا رہی ہے؟ جون کا مہینہ کافی رہے گا، ہنگامہ خیز رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو عمران خان صاحب واپس چلے گئے، اس میں 2-3 وجوہات تھیں، اور اب ان تمام باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ واپس کیوں گئے۔ کیونکہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، آڈیوز ویڈیوز بہت آئی ہیں، اور ویڈیوز جو آئی ہیں وہ تو بہت ہی خونخوار قسم کی تھیں، جس میں پنجاب پولیس اور رینجرز نے جو کچھ کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن دوسری جانب کچھ آڈیو کالز مختلف افسروں کی مبینہ طور پہ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، اس میں بھی کافی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ایک آڈیو کال ہے جس میں 2 افسر بات کر رہے ہیں، ایک پولیس افسر ہے، ایک دوسری طرف بیوروکریٹ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے، اور 2-4 بندے پھڑکانے پڑ جائیں تو پھڑکا دیے جائیں۔ لیکن دوسری جانب ایک اور چیز آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال ریکارڈ ہوئی ہے، اور وہ ہے لندن سے اسلام آباد آپس میں کوئی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی جیسے ہی عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچے تو پلان سی پہ عمل کرنا ہے۔ پلان سی کیا ہے؟ پلان سی تھا وہی مار دھاڑ اور فوج اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا، یہ پلان سی تھا۔ کیونکہ لوگوں نے آنا تھا ڈی چوک میں، عمران خان صاحب موجود تھے، جیسے خان صاحب نے آنا تھا لوگ بہت زیادہ مزید چارج ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر کسی نہ کسی نے ریڈ زون میں جانا تھا، اور یہ بھی امکان موجود تھا کہ پہلے سے ہی شرپسند لوگ گروپ میں موجود ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی کام دکھا دیتے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو حساس عمارتیں، تمام گورنمنٹ کی عمارتیں، پارلیمنٹ ہاؤس، ریڈیو پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر ہاؤس، ریزیڈنسی، وہاں پہ سب کے سب ہماری افواج پاکستان ڈیوٹی دے رہی تھی۔ 245 کے تحت انہوں نے بلایا ہوا تھا، جیسے پچھلے دھرنے میں بلایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آئیں، تو اسی لیے خان صاحب کو بھی کسی نے انفارم کیا، اور وہ واپس ڈی چوک نہیں پہنچے اور واپس چلے گئے، ورنہ خان صاحب کے لیے بغاوت اور اقدام قتل اور قتل کے مقدمات جو ہیں وہ تیار ہونا تھے، اور ان کو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے تھے، اور ناقابل ضمانت جو دفعات ہیں وہ لگائی جانی تھی۔ تو خیر یہ چیزیں اب دوبارہ جو ہے صورتحال اسی طرف جا رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی کو قریب بھی پھٹکنے دوں، اور فسادی نام رکھا ہے انہوں نے، فسادی عمران خان، اور فسادی جتنے بھی ہوں گے پی ٹی آئی کے لوگ جو بھی آئیں گے وہ سارے فسادی ہیں، ان کو فسادیوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب لسٹیں تیار ہو گئی ہیں، اور اب گرفتاریاں بہت زیادہ، پہلے سے کہیں زیادہ گرفتاریوں کا ارادہ ہے۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مکمل طور پہ انڈرٹیکنگ دیتے ہوئے، یعنی کہ مکمل طور پہ ضمانت فراہم کریں گے کہ ہم نے پیسفل لانگ مارچ کرنا ہے، پیسفلی ادھر آ کے تقریریں کرنی ہیں پرامن طور پہ، اور ہمیں اجازت دی جائے اسلام آباد میں، اور اس دوران کسی قسم کی کوئی پکڑ دھکڑ نہ کی جائے، اور پرامن احتجاج ہر جماعت کا، ہر کارکن کا حق ہے، ہر تنظیم کا حق ہے۔ اب یہ پیٹیشن فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پہلے بھی خان صاحب کو توہین عدالت کے جرم میں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اعلیٰ عدلیہ کو پریشر میں لانے کے لیے پریس کانفرنس شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ کمپین شروع ہو گئی ہے، کوئی لاڈلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو پہلے سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان تھی، اور اب ادھر کی آ گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اجازت ملے، اور وہ پیسفلی پرامن طور پہ تمام کے تمام کارکن آئیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ وہ اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ موصوف کسی صاحب کا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہے اور اس کا فائدہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے جی، اور حکومت اسی کی رہے، یہ ہے مسئلہ، یہ ڈیفیکٹو ڈیجورے جو ہے وہ چلتا رہے، اور اختیارات اور سارا کام انہی کے پاس رہے۔ یہ جو چیز ہے یہ کافی خطرناک ہے، اور یہ اطلاعات سب کے پاس ہی ہیں، اور نظریں ساری جو ہیں وہ 22-24 ہفتے کے بعد سب کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں، اور خان صاحب
یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کا ہر ممکن اعلان کیا جائے جون میں، اس لیے جون کافی ہنگامہ خیز ہوگا۔ اسی دوران بجٹ سیشن آ گیا ہے اور بجٹ سیشن کال کر لیا گیا ہے، 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا اور 10-12 دن کے اندر اندر جو ہے وہ بجٹ منظور ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بجٹ کی منظوری کے بعد، بجٹ کی منظوری تک تو انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوں گے، کشیدہ ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں اور ساتھ کچھ اور ایونٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جون حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ، وہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دی ہے، ان کا اوتھ کیسے ہوا، ان کا الیکشن کیسے ہوا، اس میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ایکٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہے خان صاحب کو کیسے گھیرا جائے، مختلف طریقے، ان میں ایک ہے فارن فنڈنگ کیس، اور الیکشن کمیشن میں وہ نزدیک لگا ہوا ہے، اور اس میں کل کی جو ہیئرنگ تھی وہ بڑی مزے کی تھی۔ انور منصور صاحب نے ڈیلے مانگا اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، آپ اپنی پروسیڈنگ روک دیں اور اس کا فیصلہ آ جانے دیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ نہیں جی، وہ یہ تو نہیں رکے گا، اور بس اب تو کچھ دیر ہی رہ گئی ہے باتیں سمجھنے میں، باقی ساری چیزیں ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، اب آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے باوجود کوشش کے ہر صورت میں آج 11:30 بجے دوبارہ ہیئرنگ رکھی ہوئی، اور دوسرا جو ٹیکہ تیار کیا جا رہا ہے فل ڈوز پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ اگین الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لگایا جانا مقصود ہے، اور فوری طور پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلہ دے گا وہ چیلنج ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ دے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا، فیڈرل گورنمنٹ پھر آگے ڈیسائیڈ کرے گی، پھر وہ ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، پھر کوئی جماعت بین ہوگی، اس سے پہلے جماعت بین نہیں ہو سکتی۔ تو پروسیجر بہت لمبا ہے، لیکن لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جانا مقصود ہے، اور کہا جائے گا خان صاحب کو کہ بیہیو کریں، یا پھر اب جو اس وقت سیٹ اپ ہے وہ ہر صورت میں معاملات کو چاہتا یہ ہے کہ نومبر تک الیکشن نہ ہو، نومبر تک یہی سیٹ اپ چلے، اور جو اہم اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نئے آرمی چیف کی وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں ہی ہو جائے، اور کیونکہ اگر اس سے پہلے الیکشن کرواتے ہیں سپٹمبر میں، تو اکتوبر میں نئی گورنمنٹ آ جائے گی، اور اکتوبر میں کرواتے ہیں تو پھر بھی نومبر کے پہلے ہفتے میں نئی گورنمنٹ آ جائے گی، تو نئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر نیا آرمی چیف وہ مقرر کرے گی، لہٰذا وہاں تک معاملے کو لے جانا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہیں پہ رکے اور یہی سسٹم آگے چلتا رہے، اور شہباز شریف صاحب بذات خود اگلا آرمی چیف اپوائنٹ کریں۔ تو یہ بنیادی پھڈا جو ہے کافی سیریس ہوگا آگے جا کے، اور اس لیے یہ سارے ایونٹس جو ہیں جون میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اب سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کچھ اور چیزیں ہیں، اور وہ ہیں جی کہ محسن بیگ صاحب کے معاملے میں ایک تو انکوائری ہوئی ہے، اور محسن بیگ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا ان کو گرفتار کرنے گئے تھے FIA، اور گھر میں فائرنگ ہوئی تھی اور جیل سے وہ ہو کے آئے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے ان ڈیٹیل کہ جناب اس پہ انکوائری کروائی جائے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا۔ اس سے پہلے شیریں مزاری صاحبہ جو سابق وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما ہیں، ان کو کیسے اٹھایا گیا، ان پہ بھی جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے، اور پھر ایمان مزاری جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، انہوں نے اب ریٹن سٹیٹمنٹ سبمٹ کروا دی ہے، اور وہ ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی اہم ہے، بلکہ اب معاملہ کہنا چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان مزاری، جب شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایمان مزاری جو کہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کچھ الفاظ ریمارکس پاس کیے تھے، اس کی بنیاد پہ باقاعدہ طور پہ سرونگ کرنل صاحب ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن ان کے خلاف FIR درج کروا دی، تو ان کی گرفتاری تو نہیں ہو سکی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی تھی، اور اس کے بعد پولیس نے ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر لیا، اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے سبمٹ کروایا ہے ریٹن میں بھی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ان کی والدہ ہیں ایمان مزاری نے کہا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 2 دفعہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ان کی تلخی ہو چکی ہے، اور اس لیے
تیار رہنا چاہیے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ ایمان مظاہری صاحب ریکارڈ پہ لے کے آئی ہیں، اور اس میں ایک واقعہ تو میرے علم میں بھی تھا، وہ تھا تحریک عدم اعتماد سے پہلے کا، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا آمنا سامنا ہوا تھا شری مزاری صاحبہ کا اور آرمی چیف کا، تو وہاں پہ کوئی ہوئی تھی کراس ٹاک۔ تو بہرحال یعنی کہ کراس ٹاک سے مراد یہ نہیں ہے کوئی تو تڑاک والی بات، لیکن کچھ ہوئی تھی، اور اس کا شری مزاری صاحبہ نے ہمیں بتایا بھی تھا، اور کچھ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی علم ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، تو کافی کوئی اچھی ہیپننگ نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے، اتنا ہائیسٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آنا چاہیے، لیکن آ رہی ہیں۔ اور پھر ایمان مزاری صاحبہ نے کے خلاف جو FIR ہے اس کو مقدمہ خارج کرنے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آ چکی ہے، اور اس کی بھی ہیئرنگ موجود ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک مقدمہ درج کرنے کا حکم لاہور سے آ چکا ہے، اور یہ جو وکلا پہ تشدد کیا تھا، گرفتار کیا تھا، اس میں ایک وکیل لاہور سے گئے ہائی کورٹ میں سیشن جج کے پاس، اور سیشن جج نے باقاعدہ طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اسی طریقے سے ECP کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے، ان کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن موو ہو چکی ہے، اور یہ جون جو ہے وہ کافی بھاری بھرکم رہے گا، اور خاص طور پہ کیونکہ اس مہینے میں گرفتاریاں بھی ہونی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اناؤنس کرنا ہے لانگ مارچ کا، چودھری پرویز الہی صاحب نے خبردار کیا کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ذریعے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ذرا مؤخر کر دیں، تھوڑا سا لانگ مارچ کی تاریخ نہ بھی دیں، تو وہ ابھی تک مؤخر ہو چکا ہے، اور ابھی انتظار کیا جائے گا، لیکن یہ انتظار جو ہے وہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر لانگ مارچ کی جو نئی تاریخ ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں کہ ARY بدستور پریشر میں ہے، ARY اور ارشد شریف صاحب بھی، میں تو ہوں، تو ہم سب ابھی تک پریشر موجود ہے، پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور شاہین صاحبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، وہ پھر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ کس نوعیت کی ہے، کافی ہے، اس کی وضاحت بہت اشد ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت آنی چاہیے، ورنہ 4-5 زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں موجود ہیں۔ یہ شاہین صاحبائی صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ 4-5 صحافی جن پہ میرا نام بھی ہے، سمیع ابراہیم صاحب کا نام بھی ہے، اور ارشد شریف صاحب کا ہے، عمران ریاض کا ہے، ان سب کے نام ہیں کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ تو دعا کیجیے آپ بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے، اور یہ جو کچھ بدگمانیاں چل رہی ہیں ان بدگمانیوں کا خاتمہ ہو، اور کچھ اسٹیبلٹی آئے اللہ اللہ کر کے پاکستان میں، اور پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور یہ محلاتی سازشوں کا خاتمہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔